بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ محترم ناظرین، دروس فقہ المعاملات المالیہ کے سلسلے کا ہمارا تیسرا موضوع جاری ہے، جو کہ ہے شرکت اور مضاربت کے اصول اور احکام۔ اس تیسرے موضوع کا جو پہلا عنوان ہے شرکت، اس شرکت کو ہم نے اس کے مباحث کو بنیادی طور پر 10 عنوانات میں تقسیم کیا تھا، اور ان 10 عنوانات میں سے گزشتہ نشستوں میں ہم نے پہلے 6 نقطے یا پہلے 6 عنوانات ہم نے مکمل کر لیے ہیں۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ عنوان نمبر 7 اور عنوان نمبر 8 کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے عرض کی جائے گی، یعنی کہ نمبر 7 پہ ہیں نفع اور نقصان کے اصول، اور نمبر 8 پہ ہے کہ شریک کو اجیر بنانا۔ ان دو نکات کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے آج عرض کی جائے گی۔ جہاں تک 7ویں نقطے کا تعلق ہے یا 7ویں عنوان کا تعلق ہے، وہ ہے نفع اور نقصان کے اصول، یعنی شرکت اور پارٹنرشپ کے اندر پارٹنرز اور شرکا اپنے لیے نفع کیسے رکھیں گے، کتنا رکھیں گے، اور کس یعنی اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ ایک تو اس کے بنیادی اصول دیکھنے ہیں، اور دوسرا نقصان کو دیکھنا ہے کہ اگر اتفاقی طور پر یا کہ جیسے بھی ہو شرکت کے کاروبار میں اور اس شرکت کا جو مال ہے اس کو کوئی نقصان لاحق ہو گیا، تو وہ نقصان شرکا پر کس حد تک لازم ہوگا، کس شریک پر کون سا، یعنی ہر شریک کتنی ذمہ داری اور نقصان برداشت کرے گا۔ تو ان دونوں باتوں کے بنیادی اصول آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ جہاں تک پہلا اصول تو یہ ہے کہ ہر شریک کا نفع ابتدا میں ہی طے کیا جائے، یعنی شروع سے ہی ہر شریک کے لیے باقاعدہ نفع طے کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کرنا درست نہیں ہے کہ شرکت کا عقد شروع کر لیا اور کسی شریک کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کو کتنا نفع ملے گا۔ تو باقاعدہ ہر ایک کے لیے شروع سے یہ طے کرنا ضروری ہے کہ کس کو کتنا نفع ملے گا۔ تو ایک تو بنیادی اصول یہ ہے۔ دوسرا بنیادی اصول یہ ہے، مختصراً سا لکھا گیا ہے کہ نفع مشاع ہونا چاہیے، نفع مشاع ہونا چاہیے۔ نفع کے مشاع ہونے کا مطلب ہے کہ ایسا ہونا چاہیے جیسے مثلا پرسنٹیج کے حساب سے ہونا چاہیے، کہ جو حقیقی نفع ہوگا، کہ جو بھی پروفٹ کاروبار سے جو حقیقی نفع حاصل ہو جائے گا، اس حقیقی نفع کا آدھا مثلا نصف ملے گا دونوں کو، یا جو ہے سلس یعنی تہائی ایک کو ملے گا، اگر 3 ہے تو ہر ایک کو برابر ملے گا، سلس تک، یا مثلا فیصدی طور پہ اس کا نفع طے کرنا ضروری ہے کہ بھئی 10% فلاں کا، 20% فلاں کا، 50% فلاں کا، اس طرح پرسنٹیج کے حساب سے رکھنا ضروری ہے۔ کسی کے لیے فکس کرنا نفع اور متعین کر دینا جائز نہیں ہے کہ کسی شریک کو یوں کہہ دیا جائے کہ بھئی آپ کو 10,000 روپے ماہانہ ملیں گے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو بنیادی اصول، یہ جو دوسرا اصول ہے، اس کا خلاصہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یوں نفع طے کرنا ضروری ہے کہ جو نفع ہوگا، حقیقی نفع جو حاصل ہو جائے گا، اس میں سے اتنا پرسنٹ ایک کو، اتنا پرسنٹ دوسرے کو، اتنا پرسنٹ تیسرے کو، یوں نفع طے کرنا ضروری ہے۔ اس طرح نفع طے کرنا جائز نہیں ہے کہ کسی کو یوں کہہ دیا جائے کہ بھئی آپ کو جو ہے 10,000 ملیں گے، فلاں کو 15,000، اس طرح فکس نفع طے کرنا ضروری، یعنی جائز نہیں ہے فکس کر کے متعین کرنا۔ دوسرا، یہاں اسی کے تحت یہ پوائنٹ بھی ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو فیصدی نفع کے بارے میں بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ فیصدی نفع طے کرنا ضروری ہے، اس فیصدی نفع کا مطلب یہ ہے کہ جو حقیقی نفع حاصل ہوگا اس نفع کا پرسنٹیج رکھنا ضروری ہے، فیصدی رکھنا۔ مثلا یوں طے کرے کہ بھائی 1 مہینے کے بعد یا 2 مہینوں کے بعد جو نفع ہوگا، اس نفع کا اتنا پرسنٹ آپ کو، اتنا پرسنٹ اس کو، اتنا پرسنٹ اس کو ملے گا، نفع کا پرسنٹیج۔
لہذا شرکا نے، یہ بات ضروری ہے کہ پارٹنرز نے اور شرکا نے جتنا سرمایہ لگایا ہے اس سرمایہ کا پرسنٹیج رکھنا بطور نفع یہ جائز نہیں ہے. یہ وہی بات ہو جائے گی، اس کا نتیجہ وہی نکلے گا جو فکس رکھنے والی صورت ہے، جو کہ جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر دو شریک ہے یا تین شریک ہے، ایک نے 5 لاکھ روپے لگائے، دوسرے نے 10 لاکھ لگائے، تیسرے نے 20 لاکھ لگائے. اب 5 لاکھ والے کو آپ یوں نفع طے کر رہے ہیں کہ بھائی صاحب آپ نے جتنا پیسہ لگایا ہے مثلا 5 لاکھ، اس 5 لاکھ کا 5% جتنا بنتا ہے اتنا آپ کو نفع ملے گا. یہ جائز نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ 5 لاکھ کا 5% تو معلوم اور فکس ہے، وہ ہے 25,000. تو 5 لاکھ کا 25,000 جب فکس ہے اور آپ نے اس کو کہہ دیا کہ آپ کو آپ کے نفع کا، آپ کے سرمایہ کا، آپ نے جتنا پیسہ لگایا ہے اس کا 5% ملے گا، تو آپ نے اس کے لیے فکس کر دیا. اس لیے اس کے لیے فکس کرنا جائز نہیں ہے. آپ جو پرسنٹیج رکھتے ہیں یہ نفع کا پرسنٹیج رکھنا ضروری ہے کہ بھئی سب پیسے لگائے، جتنا نفع ہوگا اس میں سے 5% آپ کا، 50% اس کا، 30% اس کا، اس طرح یوں رکھنا. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ نفع مشاع ہونا چاہیے پرسنٹیج کے حساب سے، اور پرسنٹیج بھی پروفٹ اور نفع کا پرسنٹیج ہو، سرمایہ کا پرسنٹیج نہ ہو. تو یہ ہے بنیادی طور پر دوسرا اصول. تیسرا اصول یہ بڑا ضروری ہے. ایک سوال ہے کہ فراہم کردہ سرمایہ کے تناسب سے زیادہ نفع رکھنا درست ہے یا نہیں. یعنی مختلف شرکا نے مختلف سرمایہ لگایا ہے، کسی نے کم لگایا ہے، کسی نے زیادہ. تو کیا یہ جائز ہے کہ ہم جس نے کم سرمایہ لگایا ہے، پیسہ لگایا ہے، اس کے لیے نفع کا حصہ پروفٹ جو ہے وہ زیادہ رکھے، جس نے زیادہ سرمایہ لگایا ہے اس کے لیے کم پروفٹ رکھے؟ کیا یوں درست ہے؟ بالفاظ دیگر آپ اس سوال کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کیا نفع کا کتنا مقدار رکھا جا سکتا ہے، کسی بھی شریک کے لیے، پارٹنر کے لیے نفع کا کتنا مقدار رکھا جا سکتا ہے. اس سلسلے میں فقہائے مالکیہ اور شافعیہ، ان حضرات کی رائے تو یہ ہے کہ جس شریک نے جتنا سرمایہ فراہم کیا ہے سرمایہ کے تناسب سے ہی نفع رکھنا درست ہے، زیادہ یا کم رکھنا جائز نہیں ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھیں گے. پہلے فقہا کی آراء سمجھنا ضروری ہے کہ فقہائے مالکی اور شافعیہ کی رائے یہ ہے کہ فراہم کردہ سرمایہ کے تناسب سے زیادہ یا کم نفع رکھنا درست نہیں ہے. فقہائے حنابلہ کے ہاں سرمایہ کا تناسب کے مطابق نفع رکھنا جائز درست ضروری نہیں ہے، بلکہ نفع کا کوئی بھی تناسب رکھ سکتے ہیں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جتنا نفع سرمایہ لگایا ہوگا اس تناسب سے ہی نفع رکھے، نہیں، بلکہ حنابلہ کے ہاں کھلی اجازت ہے. حنفیہ کے ہاں بھی کھلی اجازت ہے کہ نفع کا کوئی بھی تناسب رکھ سکتے ہیں، لیکن حنفیہ ساتھ میں اس بات کا اضافہ کرتے ہیں کہ اگر کسی پارٹنر یا شریک نے یہ شرط عائد کر دی کہ میں کام نہیں کروں گا، تو پھر اس کے لیے اس کے لگائے ہوئے سرمایہ کے تناسب سے زیادہ نفع رکھنا جائز نہیں ہوگا. صرف اس کے لیے خاص بات ہے، باقی شرکاء کے لیے ضروری نہیں. اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجیے آپ. مثلا کاروبار شروع ہوا، زید نے 4 لاکھ روپے لگائے، عمر نے 4 لاکھ روپے لگائے اور خالد نے 2 لاکھ روپے لگا دیے. ٹھیک ہے جی. تو زید نے 40% سرمایہ لگایا ہے، عمر نے بھی 40% اور خالد نے 20%. اب ان کے لیے نفع رکھنے کا کیا تناسب ہونا چاہیے؟ یعنی جو بھی نفع حاصل ہوگا اس نفع کا پرسنٹیج رکھنا ہے، لیکن کتنا پرسنٹیج کس کے لیے رکھیں؟ تو فقہائے مالکیہ اور شافعیہ کہتے ہیں کہ نفع یوں رکھیں گے کہ بھئی جتنا نفع ہوگا اس کا 40% زید کو، 40% عمر کو اور 20% خالد کو ملے گا. اس سے کم یا زیادہ رکھنا جائز نہیں. لہٰذا اگر 100 روپے نفع ہوگا تو 40 روپے زید کو ملے گا، 40 خالد کو، اور 20 روپے نہیں، 40 زید کو، 40 عمر کو اور 20 خالد کو ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جتنا سرمایہ لگایا ہے نفع میں سے اتنے ہی تناسب سے ان کو نفع ملے گا. فقہائے حنابلہ کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی بھی تناسب رکھ سکتے ہیں آپ یہاں. مثلا یوں بھی رکھ سکتے ہیں کہ بھئی 40% زید کا، 40% عمر کا اور 20% خالد کا. الٹ بھی رکھ سکتے ہیں کہ 20% زید کا، 20% خالد کا اور باقی 60% خالد کا رکھ سکتے ہیں. کوئی بھی تناسب رکھے، 10-10 ایک کا اور باقی 80% دوسرے کا، تیسرے کا، یا 30% 2 کا اور 40% جو ہے وہ تیسرے کا. کوئی بھی تناسب رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں. حنفیہ کے ہاں بھی یہی ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ایسا رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر ان تین میں سے، حنفیہ کہتے ہیں ان تین میں سے اگر کسی ایک نے یہ شرط لگا دی کہ میں کام نہیں کروں گا، تو پھر اس کے لیے اس کے سرمایہ کے تناسب سے زیادہ نفع رکھنا درست نہیں ہے. مثال کے طور پر زید نے بیچ میں یہ شرط لگا دی
کہ میں 4 لاکھ रुपए دے رہا ہوں لیکن میں کام نہیں کروں گا، تو پھر زید کے لیے جو پرسنٹیج رکھیں گے آپ نفع کا 40% سے کم یا 40% رکھنا درست ہے، اس سے زیادہ رکھنا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ کام نہیں کرتا۔ بنیادی وجہ یہی ہے کہ انسان کو جو نفع ملتا ہے وہ یا تو ذمہ داری کے بدلے ملتا ہے، آپ نے پیسے دیے ہیں ذمہ داری برداشت کر رہے ہیں، تو زید نے 40% پیسے دیے ہیں، اتنی ہی ذمہ داری اور رسک برداشت کر رہا ہے، اتنا پرسنٹیج اس کو نفع مل رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ زیادہ اس کو تب ملتا جب وہ کام کرتا، کام کے بدلے وہ کام کر ہی نہیں رہا، شرط لگا دی اس نے میں کام نہیں کروں گا، تو اس لیے حنفیہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے لیے اس کے لگائے ہوئے سرمایہ کے تناسب سے زیادہ نفع رکھنا جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ تیسرے اصول کا خلاصہ ہے۔ چھوٹا اصول ہے، اس میں نفع کا بھی کچھ نہ کچھ تذکرہ ہے، اور بنیادی طور پر اس اصول کا تعلق نقصان کے ساتھ ہے۔ نقصان یہ ایک اصول کی سمجھ میں، اصول کی شکل میں اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ الربح علی ما اصطلح والوضیعۃ علی قدر المال، کہ نفع اسی تناسب سے تقسیم ہوگا جس تناسب سے طے ہو جائے، اور وضیعت یعنی نقصان بقدر مال برداشت کریں گے سب۔ یہ نفع کے تفصیل تو ہم نے پڑھ لی پیچھے کہ کوئی بھی تناسب آپ رکھ سکتے ہیں، باقی جو بھی تفصیل ہم نے پڑھ لی، ٹھیک ہے، وہ تو الگ بات ہے، شرکاء نے جیسے بھی نفع کا تناسب رکھا، پرسنٹیج رکھا، اس تناسب سے نفع تقسیم کر سکتے ہیں۔ لیکن نقصان کا ایک ہی اصول ہے، وہ ہے علی قدر المال۔ نقصان اگر ہوگا تو وہ نقصان ہر شریک اپنے سرمایہ کے تناسب سے برداشت کرے گا۔ مثال کے طور پر ابھی جو ہم نے مثال پڑھی، زید نے 4 لاکھ دیے، عمر نے بھی 4 لاکھ دیے، خالد نے 2 لاکھ دیے، تو اگر نقصان ہوگا اسی تناسب سے برداشت کریں گے، 40% زید، 40% عمر اور 20% خالد برداشت کرے گا نقصان۔ 100 روپے ہوگا تو 40 ان دونوں پر اور 20 روپے خالد پر نقصان لازم ہوگا۔ اسی طرح اگر سب نے برابر سرمایہ دیا ہے، 5 لاکھ 5 لاکھ 5 لاکھ، تو جو نقصان ہوگا سب برابر نقصان برداشت کریں گے۔ تو نقصان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ سرمایہ اور انویسٹمنٹ کے ساتھ ہے۔ جس نے جتنا سرمایہ لگایا ہے اس سرمایہ کے تناسب سے وہ نقصان بھی برداشت کرے گا۔ اگر نقصان کے لیے کوئی اور شرط طے کر دی گئی تو وہ جائز نہیں ہے، اس کی وجہ سے شرکت کا معاملہ فاسد ہو سکتا ہے۔ مثلا اگر کسی نے یہ شرط لگا دی کہ بھائی میں 5 لاکھ، ہم سب 5 لاکھ دے رہے، لیکن نقصان ہوا تو بیچ میں ایک کہہ رہے ہیں میں نقصان برداشت نہیں کروں گا، تم لوگ برداشت کرو گے، تو یہ جائز نہیں ہے، اس کی وجہ سے شرکت کا معاملہ فاسد ہو جائے گا۔ تو نقصان کے لیے کوئی اور تناسب طے کرنا وہ درست نہیں ہے۔ نقصان کا ایک ہی اصول ہے، نقصان کو طے کرنا ضروری بھی نہیں ہے کہ کون کتنا نقصان برداشت کرے گا۔ نقصان جب بھی ہوگا بس وہ ہر شریک اپنے سرمایہ کے تناسب سے ہی نقصان برداشت کرے گا۔ تو بنیادی طور پر یہ ہے نفع اور نقصان کے اصول۔ اس کے بعد جو 8واں پوائنٹ ہے ہمارا، وہ ہے شریک کو اجیر بنانا۔ یعنی ایسا آج کل ہو رہا ہے کہ کیا کسی ایک پارٹنر ہے، مثلا 5-6 پارٹنر ہے، شرکاء ہے، انہوں نے شرکت کا معاملہ شروع کر دیا، اور ایک کو وہ سب لوگ اپنے پارٹنر اور شرکاء میں سے ہی ایک کو کاروبار کے لیے مزدور رکھ رہے ہیں اور اس کو الگ اس کے لیے مزدوری بھی رکھ رہے ہیں، تو کیا یہ درست ہے؟ مثلا 5 آدمی نے کاروبار شروع کر دیا، پیسے لگا دیے، اور ایک کو وہ کہہ رہے کہ بھائی تم دکان میں بیٹھ کر کاروبار کرو، تمہیں تمہارا جو پروفٹ ہوگا شرکت میں سے بطور شریک اور بطور پارٹنر وہ تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن چونکہ تم کام کر رہے ہو اس لیے تمہیں کام کے بدلے میں الگ سے تنخواہ دی جائے گی۔ تو کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ آج کل بڑا عمل ہو رہا ہے اس پر۔ تو اکثر علماء نے اس کی اجازت نہیں دی، وجہ یہ ہے کہ یہ شرکت اور اجارہ دو معاملے جمع ہو جائیں گے، صفقہ بھی صفقہ ہے، یہ ممنوع ہے۔ تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو شریک کام کر رہا ہے اور اس کے لیے آپ الگ سے تنخواہ بھی مقرر کر رہے ہیں، تو تنخواہ کے بجائے اس کا نفع میں سے پرسنٹیج زیادہ رکھیں آپ۔ مثلا اگر سب کے لیے مثلا 5 آدمی ہے، سب کے لیے 20% رکھ رہے ہیں، تو ایک آدمی جو بیچ میں کام کر رہا ہے اس کے لیے آپ جو ہے 25% رکھے، باقی سب کے لیے 19% رکھ لے، یا 18% رکھ لے، پرسنٹیج رکھ لے نفع میں سے۔ تو یہ جو کام کر رہا ہے اس کے بدلے میں الگ سے تنخواہ کے بجائے اس کا پرسنٹیج زیادہ کر دیا جائے۔ لیکن دوسری طرف کچھ علماء نے جس اجازت بھی دی ہے، یہ اختلافی طریقہ ہے، لیکن علماء نے اس کی اجازت بھی دی ہے کہ اس کو الگ سے تنخواہ مقرر کی جا سکتی ہے۔ کچھ علماء نے اس کو منع کیا ہے، لیکن کچھ علماء نے اس کی اجازت دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر الگ سے اس کے لیے تنخواہ الگ مقرر کیا جائے اور بطور شرکت اس کے لیے الگ سے پرسنٹیج رکھا جائے تو اس کی بھی بعض علماء نے اجازت دی ہے۔ بہرحال بہتر پھر بھی پہلا ہی طریقہ ہے۔ تو یہ ہمارا 8واں پوائنٹ یا 8واں موضوع مکمل ہو گیا۔